السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ صورتحال اس وقت بین الاقوامی سطح پر جو ہے انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا جو ہے ایک بڑی جنگ کی طرف جو ہے چل پڑی ہے۔ گزشتہ 72 گھنٹوں سے حزب اللہ نے اسرائیل پر بڑے حملے کیے، اور ان حملوں میں اسرائیل کی جانب سے جوابی کارروائی بھی کی گئی، اور جوابی کارروائی جو ہوئی اس میں بلا شبہ حزب اللہ کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کے پاس ہوائی طاقت ہے، ایئر فورس ہے، تو اس ایئر فورس کی مدد سے وہ اپنے اہداف کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک بات کی جائے حزب اللہ کی، تو حزب اللہ کا بھی جو ہے جوش بالکل برقرار ہے، اور حزب اللہ جو ہے بڑی بھرپور طریقے سے ان کا جواب دے رہی ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو صورتحال آج ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے چند جدید ترین ہتھیاروں کی بنیاد پر جو ایک خوف پیدا کیا ہوا تھا پورے مشرق وسطیٰ میں، مشرق وسطیٰ کیا پوری مسلم دنیا میں ہی میں کہوں گا، بہت سارے ملک گھبراتے ہیں اسرائیل سے بلا شبہ۔ اس کے بعد جدید وارفیئر جو الیکٹرو میگنیٹ وارفیئر جو ہے اس کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اگر مسلمان متحد ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی چائنا سے بھی ان کو مل سکتی ہے، اور چین دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ بہرحال یہ معاملہ پھر کسی اور طرف چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس جنگ میں کسی حد تک تھوڑی سی اس کو ابھی ایج حاصل ہے، لیکن یہ ایج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل اس بنیاد کے اوپر جو ہے بھرپور طریقے سے ان مزاحمتی گروپوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے امریکہ کی مدد سے، تو اس میں اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ارریپیریبل لاس جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ گزشتہ جو 3 دنوں سے جو لبنان سے جو جنگ ان کی ہوئی ہے، اس میں ابھی تک میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تقریباً 1200 سے زائد لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور کافی زخمی بھی ہیں، بیروت کے اوپر حملے کیے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال کو اگر میں دیکھتا ہوں جو تمام عالمی اس کے اندر، تو اس کے پیچھے بھی مجھے کہیں نہ کہیں امریکہ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ امریکہ نے ابھی تک اس جنگ کو بند کروانے میں ابھی تک اپنا کوئی حقیقی کردار ادا نہیں کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بات ہم آپ کو یہ چینل کہتا رہا ہے، اور بھی لوگ جو خاص طور پہ جو ایران کے ہیں اور جو لیبنان کے جو ذرائع ہیں، تجزیہ نگار جو ہیں، ایسا ان کا بھی یہی خیال ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو بات ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے بتاتے رہے ہیں، کہ امریکہ میں اس کا کردار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس جو بات دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کی اب آپ کو جو جسے کہتے ہیں کہ تصدیق جو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بائیڈن کے کل کے بیان سے۔ بائیڈن نے کل جو ہے سلامتی کونسل کے میں جو تقریر کی ہے، بڑی مایوس کن تھی۔ اتنا نقصان ہونے کے باوجود غزہ میں لاکھوں جانوں کے اور پورے غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہونے کے بعد، اور لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کے باوجود، لاکھوں افراد کے اپاہج و معذور ہونے کے باوجود، اور تقریباً لاکھ سے اوپر لوگوں کے شہید ہونے کے باوجود، بائیڈن نے کل سلامتی کونسل میں اسرائیل کا دفاع کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے حوالے سے حتی الامکان کوشش کرے کہ اس پر آئندہ حملے نہ ہو۔ یہ انتہائی احمقانہ جواز ہے، جس کا کہ اور بھی شاید لوگ مذمت کریں گے۔ ہم نے تو خیر کی ہے اپنے جو پلیٹ فارمز جو ہمارے ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، صبح بھی کچھ میری جرنلسٹ سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے، ایران کے اور دوسرے یورپی، تو انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے اپنا کمنٹ اس میں دیے تھے بیسیکلی، کیونکہ میرا وہی ویلاگ تو کوئی ہے نہیں، پروفیشن نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میرا تو ایک علیحدہ ہی پورٹ فولیو ہے، یہ تو میں اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں، آپ لوگوں سے رابطے رکھنے کے لیے۔ تو ان کو ہم نے یہی کہا کہ مایوسی ہوئی بائیڈن کی تقریر سے، اور مایوسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جس بات کی توقع تھی کہ امریکہ کیا کرے گا اور کیا کر رہا ہے امریکہ پس پردہ، وہی کچھ سامنے ہوا ہے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر لیبنان جو ہے، لیبنان پریشان بھی بہت ہے، اور لیبنان کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کو کسی حد تک جنگ سے بچنے کی کوشش کی جائے، دنیا بھی کہہ رہی ہے، کیونکہ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جس طریقے سے بڑے حملے اسرائیل لیبنان کے اندر کر رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس جنگ کو پورے مشرق وسطیٰ تک پھیلائے گا، جیسے کہ اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے اور لگتا ایسا ہے کہ یہ جو ہے گریٹر اسرائیل کی طرف لے آنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟
مجھے لگتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر یہ معاملہ بڑھا تو دیکھیے اس وقت ایران پہ بہت بھرپور دباؤ آ رہا ہے کہ ایران اس جنگ کے اندر کودے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس وقت تک نہیں آئے گا سامنے جب تک کہ اس کے اوپر کو براہ راست حملہ نہ ہو. اور گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی گھیرا بندی اس وقت امریکہ نے کر رکھی ہے، اور ابھی بھی امریکہ نے اس وقت 50,000 کے قریب ٹروپس جو ہیں وہاں پر پہنچا دیے. اور آئیٹرومین USS جو ایک اور مطلب جہاز ہے جو کیا کہتے ہیں کہ پورے فل فلیج وار کے ساتھ جو ہے تباہ کن جہاز جو ہے ان کا بحری بیڑا جو ہے وہ بھی آلریڈی وہاں پہنچ چکا ہے. تو ایسی صورت میں مجھے لگتا نہیں کہ ایران از خود کوئی جو ہے کارروائی کرے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایران اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو مزید تیز کرے گا، اور جو میرے پاس اب اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی جنگ کے اندر فیصلہ کیا گیا، اور ہو بھی رہا ہے، کہیں کہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ عراق سے بھی حملے ہو رہے ہیں. عراق کی جو جہادی تنظیمیں، میں فی الحال ان کا نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، تو 2 عراقی تنظیمیں وہاں سے وہ بھی کر رہی ہیں، شام سے بھی ہو رہا ہے. اور وہ بھی پتہ لگا ہے کہ اب وہ عراق کی تقریباً 2 تنظیمیں ہیں، شام کی تقریباً 3 تنظیمیں ہیں، حزب اللہ ہے، حزب اللہ لبنان بھی ہے، اور حزب اللہ کا ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بھی ہے، اور جہاد اسلامی ہے، اور وہ آپ کا الشباب ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہے ایک القاعدہ اسلامی، تو ایک القاعدہ اسلامی بھی ہے گروپ، وہ بھی جہادی ہے. اسی طرح زینبیون ہے، اہل تشیع جو ہمارے برادر ہیں ان کی ایک ہے، زینبیون بھی ہے، اور ان کی بہت ساری تنظیمیں ہیں حماس کے ساتھ ساتھ. تو لگ بھگ کل ملا کے جو مجھے سامنے آ رہی ہے وہ تقریباً کو 10 کے قریب جو ہیں پراکسیز ہیں. مطلب اس کے اندر آپ حوثیز کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. حوثیز جو ہمارے جو یمنی بھائی ہیں، ہم ہمیشہ ہماری ہمدردیاں ہمیشہ یمنیوں کے ساتھ رہے گی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یمنیوں کے حوالے سے بہت اہم روایات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو یمن کو ملا کے تقریباً 10 یا 12 جو ہیں پراکسیز ہوتی ہیں. اور مجھے جو میں نے اپنے طور پر دیکھا ہے، جو جائزہ لیا ہے تمام خبروں کا، اس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر یہ چاروں طرف سے یہ جو یلغار کریں گے، اور انہوں نے کی ہے یلغار، جو ابھی جو حالانکہ چھوٹے پیمانے پہ کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حائفہ جو ہے وہ تقریباً حائفہ خالی ہو چکا ہے. اور حائفہ کی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں جا چکے ہیں، اور حائفہ تمام سرحدی علاقے جو ہے نا وہ خالی ہو چکے ہیں. اور اس کے اندر ایک بات جو میرے اور سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا حائفہ کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ بالکل لبنان کے ساتھ اور اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ہیں. وہ تمام علاقے جو نا وہ بھی خالی ہو چکے ہیں. اس میں اب حالانکہ ادھر سے وہ اسرائیل حملے کر رہا ہے، دوسری جانب بلبک کے اوپر بھی کر رہا ہے، الطوفیہ پہ بھی کر رہا ہے، بیکا جو وادی ہے اس کے اوپر بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل کو وہاں پہ کافی نقصان ہو رہا ہے. اچھا، اب اس میں ایک جو صورتحال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اب لیبنان نے اسرائیل نے ایک نئی وہ ایجاد کی ہے. انہوں نے اب شہری علاقوں پہ بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دیا. کل بھی انہوں نے شہری علاقوں پہ بمبارڈمنٹ کیا، تقریباً کو تو 2 سے قریب اس میں لوگ شہید ہوئے. اچھا، جب انہوں نے پتہ کیا وہاں سے، تو وہ یہ ایک عجیب تعویل پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب، اور تصدیق ہوئی اس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ اسرائیلی آفیشلز نے یہ بات کنفرم کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حزب اللہ لبنان ہے، انہوں نے اپنے میزائل جو ہیں وہ رہائشی مطلب عام لوگوں کے پاس چھپا رکھے. اچھا بھائی، اگر عام لوگوں کے پاس چھپا رکھے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ مطلب یہ کوئی ایک لاجک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ان کی ایک توجیہ ہے جو انہوں نے پیش کی ہے. تو اس طریقے سے وہ اس وقت جو ہے شہری علاقوں پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا صورتحال اس وقت جو ہے انتہائی افسوسناک ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا آپ کو اسٹارٹنگ میں کہ یہ اس تمام صورتحال کی ذمہ داری جو امریکہ کے اوپر آتی ہے. اب یقین جانیں اگر امریکہ آج چاہے تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، یا پھر دوسری صورتحال کے اندر اگر او آئی سی متحد ہو جاتی ہے اور ان کو کوئی لیڈر ایسا مل جاتا ہے عمران خان جیسا جو ان کو متحد کر سکے ہمت کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اور بہت ساری، اب ہم کوٹ نہیں کرتے، بہت ساری سورسز کو کسی وجوہات ہوتی ہیں ڈیو ٹو دس، ان کی بھی سیکورٹیز ہوتی ہے، ڈیو ٹو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ڈپلومیسی کے اندر. لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت کچھ. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ نہیں سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے کھل کے سپورٹ کر رہا ہے، اور اتنے نقصان کے باوجود، جیسے میں نے کہا کہ سلامتی کونسل کے اندر انہوں نے کہا، حالانکہ طیب اردگان نے جو تقریر کی وہ بڑی اچھی تھی سلامتی کونسل کے اندر،
تو یہ ساری جو شرارتیں نا کہیں نہ کہیں امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہیں. اچھا ایک طرف تو امریکہ یہ چل رہا ہے. اچھا غزہ میں تو آپ کو پتا وہ کہانی چالو ہے. غزہ میں بھی ان کی جو ہے نا وہ جاریت جاری ہے, وہ رکی نہیں ہے غزہ کے اندر. مطلب لیبنان میں چل رہا ہے معاملہ, لیکن غزہ میں, اور میں نے بتایا تھا آپ کو ڈے بیفور یسٹرڈے کہ نیتن یاہو نے کہہ دیا کہ شمالی غزہ پہ اب ہم نے ہر صورت میں قبضہ کرنا ہے. مطلب اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے, قبضہ کرنا. انہوں نے کہا سب کو نکال دو یہاں سے. اچھا اب اسی طرح ایک طرف تو یہ غزہ کا معاملہ چل رہا ہے, امریکہ نے ادھر چھوٹ دی ہوئی ہے, ادھر آپ کو پتا ہے امریکہ نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے. یوکرین کو وہ جنگ زبردست چل رہی ہے, وہ بھی بڑھتی چلی آ رہی ہے. اچھا لیکن اس کے ساتھ ایک تیسرا فرنٹ شروع ہو رہا ہے. وہ تیسرا یہ کہ جناب امریکہ نے جاپان اور فلپین کو جو نا پیچھے سے وہ پن کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ادھر چین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے. تو اگر آپ دیکھیں نا تو چاروں طرف اگر جس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مطلب اس وقت اگر کوئی کشیدہ صورتحال ہے, اگر کہیں حالات خراب ہیں, اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں, خواہ وہ لسانی بنیادوں پر ہوں, خواہ وہ مذہبی بنیادوں پر ہوں, خواہ وہ معاشی بنیادوں پر, اگر آپ حقیقت میں اس کی تحقیق کریں گے تھوڑا سا, اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے امریکہ کا جو ہے نا ایک شیطانی چہرہ جو ہے, اس کی شیطانی جو ہے نا حرکات آپ کو نظر آئیں گی. یہ بڑی ایک افسوسناک جو ہے صورتحال ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو بین الاقوامی دوسرے ممالک ہیں وہ اس چیز کے اوپر ابھی تک نہیں ہیں, اور سارے کے سارے وہ ابھی بھی امریکہ کے حاشیے بردار ہیں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ کے اندر آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود ساری دنیا کے اندر کوئی یورپ کا ملک نہیں ہے, کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے نہ ہو رہے ہوں. پاکستان وغیرہ کو چھوڑ کر, پاکستان میں تو اسرائیل کا فلسطین کا پرچم اٹھانا بھی آپ کو پتا بہت بڑا جرم ہے, اور پولیس پکڑ لیتی ہے فوراً اس کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان یہودیوں کا حامی ہے. تو یہودیوں کے حامی کون ہے وہ آپ کو پتا ہے. عمران خان کے دور کے اندر فلسطین کے کتنے مظاہرے وہ بھی آپ کو پتا ہے. مطلب یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. اور اب جو سلامتی کونسل کا اجلاس جاری سنا, وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی گئے ہیں, وہ بھی اب 27 تاریخ کو تقریر کریں گے. اب پاکستان کی بات آگے دیکھیے, وزیر اعظم جو ہے نا ہمارے, ایک تو عجیب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کا ایک یہ وزیر اعظم ملا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. اب وہاں وہ بات کر رہے ہیں, میں ابھی اتفاق سے دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی کا کلپ میری نظروں سے گزرا, وہ انہوں نے طیب اردگان نے بات کی تھی. تو کچھ ایک فورن جرنلسٹ نے ان سے شاید پوچھا, وہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ یار مطلب یہ ایک اسلامی ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور من سے پوچھا جائے کہ بھائی سر واٹ از یور تھنکنگ ریگارڈنگ دی کرنٹ اسپیچ آف مسٹر طیب اردگان ریگارڈنگ دی غزہ اینڈ لیبنان, تو وہ ان کو وہاں اس پر بات کرنی چاہیے تھی کچھ. لیکن وہ پہلے انہوں نے وہاں اس کو بات کرنے کے ساتھ ساتھ بیچ میں انہوں نے آئی ایم ایف کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ جناب آئی ایم ایف کے سے ہم نے شرطیں مان لی ہیں, اور آئی ایم ایف کے ہم نے بڑی کڑی شرطیں مان لی ہیں, اور ہمیں انشاءاللہ جو ہے آج وہ امید ہے کہ پورے ہمیں قرض مل جائے گا. ہم چین کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم بین الاقوام وہ پتہ نہیں کس کا, سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مطلب ایک عالمی فورم کے اوپر جہاں ایک بات ہو رہی ہے, آپ کوشش کریں کہ اس فورم کے اوپر عالمی باتیں کریں. پاکستان کو قرضہ مل جائے گا, پاکستان کا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عجیب مطلب بے قسم کی پتہ نہیں کس قسم کے ہمارا وہاں کا وزارت خارجہ اور کون ان کو مشورے تھا. یہ بات ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی وہاں پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے, اور یہ اچھی کوئی بات تھوڑی ہے آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو بالکل بھی مطلب پتہ نہیں کیا اس ملک کے اندر بدقسمتی کہ کس قسم کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا ہے. ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں. ہاں بات کرتے ہیں وہاں پہ کوئی اسرائیل کی, بھائی وہاں پہ بائیڈن کی تقریر ہوئی تھی, ان کی اتنی ہمت تو ہے ہی نہیں, وہاں کرٹیسائز ان کو کرنا چاہیے تھا کہ بائیڈن نے جو بات کی ہے اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل میں, ہمیں اس پہ تھوڑا سا افسوس ہوا ہے, یا کم از کم اتنا ہی کہتے تھے کہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ امریکہ کی جانب سے اس قسم کے آئیں گے. نہ, اس سے بات ہی نہیں کی انہوں نے, آئی ایم ایف کی طرف وہ لے کے چلے آ گئے. تو اگر پاکستان کی بات چل رہی ہے, سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جناب وہ الیکشن کمیشن کا آج بھی سنا اجلاس جاری ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج پھر ہوا, پتہ نہیں 7واں یا 8واں اجلاس ہے, لیکن یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہونے والا. وہ نشستن نہ گفتن برخاستن, کیونکہ پیچھے ان کی حکومت کھڑی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا, وہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے بالکل جو ہے نا اس حکومت کو ارسوت میں رکھنا ہے, کیونکہ میں نے ان کو پتا ہے جو بھی بین الاقوامی ایجنڈا موجودہ حکومت کا ہے تو اس کے اوپر وہ چلیں گے. تو اس کو راجہ سکندر سلطان کو انہوں نے وہ ٹائٹ کیا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا, میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اللہ کرے ہو جائے, لیکن ابھی تک جو میرے پاس صبح جو میرے پاس خبریں تھیں وہ یہ تھیں, رات کو بھی میں نے پتہ کیا تھا کہ سکندر سلطان صاحب کا کوئی موڈ شوٹ بدلا. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کوئی ان کو تو انہوں نے پکا پش کر کے رکھا گا, تسی ڈٹے رہو, دیکھی جائے گی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے ایسے ہی رہے گا. البتہ یہ ہے کہ
حکومت جو ہے نا اپنی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مطلب ہیر پھیر کر کے وہ لائی جائے ترامیم. اور بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی باتیں آپ سن ہی رہے ہیں، وہ کس طرح ڈٹ کے بات کر رہے ہیں، ہم تو ہر صورت میں لے کر آئیں گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. مجھے لگتا تو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے ڈٹی ہوئی ہے ابھی تک. پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے میرے پاس کہ جماعت اسلامی بھی کہیں کہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر جماعت اسلامی کو اور پی ٹی آئی کو اور کیا کہتے ہیں، اگر یہ آپ کا جمیعت علماء اسلام اگر ساتھ ہو جاتی ہیں اور ڈٹ جاتی ہیں اس موقع پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی جو ہے پرابلم پیش آئے گی. شاید غالباً یہی وجہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے حکومت نے بھی دیکھ لیا ہے کہ معاملات ان کے حق میں نہیں ہے، تو لہذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ فلور پلاسنگ کا جو ہے نا، فلور پلاسنگ جو لوٹا کریسی جو ہے، لوٹا کریسی کو فائنل کر کے اور اس کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے جو ہے وہ اپنے تقریباً ان کو 9 ممبر مزید چاہیے ہوں گے. 9-10 اگر ممبر مل جاتے ہیں تو لوٹا کریسی پہ اگر قانون بن جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 9 کیا ان کو 12-15 وہ جو ہے مطلب لوٹے مل جائیں گے. لیکن بہرحال یہ افسوس کی بات ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے ہمیشہ اپنی تاریخ کے مناسبت سے عدالتوں میں لڑائی کروا رہی ہے، اور عدالتوں میں بڑی زبردست رفٹنگ میں آپ کو چل رہے ہیں، بہت زبردست رفٹنگ ہے اس وقت. ابھی وی لاگ لمبا ہو جائے گا، میں اس پہ کل بات کروں گا آپ سے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک بار پھر خاموشی سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جسٹس منصور کا جو ہے نا راستہ روکا جائے. اور اب یہ کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے، ایک بڑی وسیع ایک انتہائی موخر ذریعے نے یہ کہا ہے کہ کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اسی ججوں کی لڑائی کے درمیان حکومت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گنڈا پور کو گرفتار کر لے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام انہوں نے کیا تو بہت زیادہ خطرہ ہوگا. کچھ لوگ منع بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار صورتحال کو ریورس کر لیا جائے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھ کے بات کر لیا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور طریقہ کار نکالو. مطلب حکومت کے اندر بھی اس معاملے پہ بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کرتا دھرتا ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، ان کے اندر بھی اس معاملے پہ بہت زیادہ جو ہے اختلافات ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر اگر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کا ایشو ہے نا پس پردہ ہے. عمران خان جو ہے نا ان کے ابھی تک جیل سے نکلنے کی مجھے فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. 1.25 سال کے قریب ہونے والا ہے. سارے معاملات ایک سے ایک نئی چیزیں روزانہ سامنے آتی ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جس شخص نے عوام کو کھڑا کیا تھا، یا جس شخص نے عوام کو شعور دیا تھا، اور جس شخص کے شعور کی وجہ سے آج تک اس موجودہ حکومت کو ابھی تک جو یہ شیطانی ایک سیٹ اپ آیا ہے اس کو ابھی تک کامیابی نہیں ہو رہی، وہ شخص ابھی تک جیل میں ہے. اس شخص کو ابھی تک نہیں نکالا ہے کہ اگر وہ شخص جیل میں رہ کے اتنی زبردست ریزسٹنس اس شیطانی ڈھانچے کے خلاف کر سکتا ہے تو وہ باہر آ کر کتنی بڑی ریزسٹنس پیدا کرے گا. تو یہ عوام کو سوچنا ہوگا. لہٰذا میرا اس ویلاگ کے اندر بھی یہی ایک پیغام ہے کہ عوام اکٹھی ہو اور عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ غور کرے. بہرحال یہ بات طے ہے، بتا رہا ہوں کہ اس نظام کو جانا ہوگا، اور یہ نظام جیسے میں نے ہمیشہ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ نظام انشاءاللہ بہت رسوا ہو کے جائے گا، اور اس نظام کو لانے والے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ رسوا ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.